میرے ساتھ شبیر مغل موجود ہیں جو کہ تقریباً 30 سال سے امیر بالاج اور ان کے والد کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتے رہے ہیں، ان کے پاس ملازمت کرتے رہے ہیں۔ شہزادے اور ہیرے بندے کو دنیا میں ہمیں نہیں ملے گا ایسا بندہ دوبارہ۔ اتوار کو نا ہماری بھتیجی کی شادی تھی، میں کہ بہت بڑی خواہش ہے دلی اگر آپ ہماری شادی میں آ سکیں۔ کہتا یار یہ دیکھو آپ کا کارڈ فیڈ ہے لیکن معذر کروں گا کیونکہ یہ ساتھ دوسری شادی ہے کہ جو یہ شادی تھی نا آپ کا بھی فنکشن 18 اور 19 18 کی رات کو تھا۔ ہم بھی اپنے گھر میں شادی میں رات کو ہماری رخصتی ہوئی ہے، 9 10 11 میں فارغ ہوئے ہیں تو 10 11 بجے سے کال آ گئی روز سے کہ یہ معاملہ ہو گیا۔ جب ویڈیو پہ دیکھتے ہیں تو اتنا رونا آتا ہے، پھر سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیسے یار ہے جس نے یار نے غداری کر دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان زین امتیاز آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر جو ہے امیر بالاج کی طبیعت کے حوالے سے، دشمنی کے حوالے سے اور ان کی دوستیوں کے حوالے سے امیر بالاج کے ساتھ آپ نے وقت گزارا، تو امیر بالاج کے ساتھ کوئی ایسا لمحہ، ایسا وقت، ایسی باتیں ان کی جو ابھی یاد آتی ہیں؟ ان کی باتیں ہمیشہ یاد آتی ہیں، صبح شام یاد آتی ہیں۔ میں تو ان کو جو 14 سال کے ساتھ گزارے نا ہم نے، وہ ایسے لگتا ہے جیسے ہم گھر کے فرد کے ساتھ رہ رہے تھے۔ تو کوئی بھی بات کرتے ہیں جب ویڈیو پہ دیکھتے ہیں تو اتنا رونا آتا ہے، پھر سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیسے یار ہے جس نے یار نے غداری کر دی ہے۔ سوچ بھی نہیں سکتے ہم، یہ ذہن میں بھی آ سکتا ہے کوئی یار ایسا کر سکتا ہے۔ آپ کو کبھی ایسا شاہ ملا ہو یعنی کہ کام؟ ہاں مجھے اڈے میں دو سلام تو ہو جاتی ہے، ہاں جی کیا حال ہے، ٹھیک ہے، بس ایسے سلام تو ہوتی ہے، اور ہم ان کی کسی یار دوست سے زیادہ کوئی تعلق کسی کا نہیں ہوتا۔ تو شبیر بھائی، بچو پہلوان جو ہے وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے احسن شاہ کی حرکات پہلے بھی اچھی۔ دیکھو وہ تو ظاہر مالک ہیں، گھر کے فرد ہیں نا، ان کو گھر کے اندر آنا جانا، ان سے ملنا بیٹھنا ہے نا۔ ہم نے کہا ہم سے اپنے دور تک تو جاتے تھے، وہ ہمارے ہم جاتے میٹنگ کو بات کرنی ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے نا، اگر یہ سارے بیٹھے ہوتے ایسے شاہ بیٹھا ہو، کافی دوست بیٹھے تھے نا، جب جاتے تھے اشارہ کرتے تھے خیریت ہے، ہاں جی اٹھ کے چلے جاتے تھے، ہاں جی کیا بات ہے، پوچھتے تھے ہم سے ٹھیک ہے بات، اوکے ٹھیک ہے جو۔ تو امیر بالاج کے ساتھ پروٹوکول کتنا ہوتا تھا جب ادھر ادھر کہیں جاتے تھے؟ سیکیورٹی وہ تو ان کے ماشاء اللہ 4 5 6 گاڑی ساتھ جاتی تھی ان کی۔ تو بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی ایسی کہ اسی اتوار کو نا ہماری بھتیجی کی شادی تھی، میرے در کا میرپور داغشی میں سے نا۔ تو میں نے آ کے ریکویسٹ کی بڑی خوش دلی سے، میں کہ بہت بڑی خواہش ہے دلی اگر آپ ہماری شادی میں آ سکیں تو ہم بہت خوش ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہمارے گھر کے فرد بھی ہیں، اپنے باس بھی ہیں، ہمارے مالک بھی ہیں، تو ہمیں خوشی ہوگی، ہمارے گھر میں پہلی شادی ہو رہی ہے۔ تو باس نے بڑا تجھے سے کہا یار واقعی میرپور تو میں نے بھی دیکھنا ہے، تو ایسا کرے چلے چلیں گے انشاءاللہ، مجھے آپ نا ریمائنڈر کرا دینا۔ پھر انہوں نے جو شادی کا کارڈ تھا نا اس کو موبائل میں فیڈ کر دیا۔ پھر جب جمعہ والے دن نا ہم نے جانا تھا گھر، کیوں 2 چھٹیاں تھیں، میں جا کے ہفتہ اتوار پروگرام کرنا تھا، تو جانے کا میں اور میرا بھائی، جو 2 بھائی اور ہوتے ہیں میرے نا، ہم 3 بھائی یہاں پہ، میرے مجھ سے دونوں بھائی وہ شانوی میں وہ بھی، اور میں گجران میں ہوتا ہوں لیکن آتا جاتا ہوں ڈور میں۔ تو ہم نے تینوں جا کے ملنے کے لیے گئے ان کو کہ بہت ہم نے جانا ہے، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ جاؤ۔ تو پروگرام انہوں نے نکالا، کہتا ہے یار یہ دیکھو آپ کا کارڈ فیڈ ہے لیکن معذر کروں گا کیونکہ یہ ساتھ دوسری شادی ہے کہ جو یہ شادی تھی نا، یار میرے دوست کے بھائی کی شادی آ گئی، کار میں جب آ گیا، اب بتاؤ میں کیا کروں۔ میں نے کہا جی بوس آپ اپنی شادی میں بھائیں، کیونکہ آپ کا جو معاملہ ضروری ہے، تو کوئی بات نہیں، ہم اگر نہیں آیا تو میں کوئی ناراضگی نہیں آپ سے، اگر آپ کی مجبوری ہے تو آپ اس شادی کو اٹینڈ کر لیں، تو کوشش کریں کہ آپ دوسرے بھائی کو، فتح بھائی کو بھیج دیں ہمارے ساتھ۔ تو کہتے چلو دیکھوں گا اس کو بھیجوں گا، لیکن وہ بھی پھر عین موقع پہ نہیں آ سکے کسی وجہ سے۔ تو اسی شادی میں ہم بھی اپنے گھر میں شادی میں رات کو ہماری رخصتی ہوئی ہے، 9 10 11 میں فارغ ہوئے ہیں تو 10 11 بجے سے کال آ گئی روز سے کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ اور اسی وقت وہی شادی تھی رات کو ہمارے میں جانا تھا، ہمارے میں نہیں گئے، اور یہ شادی یہاں دوست کی شادی ہے، کیونکہ یہ ضروری ہے میرے لیے، کیونکہ میرے دوست کے بھائی کی شادی ہے۔ آپ کا بھی فنکشن 18 اور 19؟ 18 کی رات کو تھا میرپور، جی جی 18 یعنی کہ آپ نے انسسٹ بھی کیا کہ آپ میرے پاس آئیں، لیکن وہ بالکل وہ پہلے جمعہ تک انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا، جمعہ تک کہا تھا آپ نے شور نہیں کرنا کیونکہ میں آؤں گا اپنے طریقے سے۔ تو پھر آخر میں انہوں نے کہا یار یہ معذرت ہے کیونکہ میرے لیے اب مشکل ہو گئی ہے، میرے دوست کے بھائی کی شادی ہے اور یہ بہت ضروری ہے، اس میں 3 شادی ہے ایک دن میں، تو کوشش کریں کہ سب جا کے نام حاضری دیں آپ، تو اس لیے میں نہیں آ سکتا۔ بس اتنی بات ہوئی تھی۔ آپ کو کال آئی، کیا محسوس ہوا؟ کیا مجھے وہاں پہ بولا نہیں جا رہا تھا، میں ایک دم دوڑتا دوسرے بھائی کے پاس گیا، اس کو میں نے اٹھایا، میں نے اس کو اٹھایا تو گر گیا، میں سانس چل گئی مجھے، تو کہتے کیا ہوگا، میں یار روڈ سے فون آیا کہ بوس کو گولی لگ گئی ہے۔ تو پھر رات کو 11 12 بجے ویسے ہی چلتی تھی پٹی، پھر بعد میں 12 ساڑھے 11 12 کلیئر ہو گیا۔ پھر صبح صبح ہم دونوں بھائی، ہمارے یہاں دوسرے دن شادی تھی، دوسرے گھر کی طرف ہم نے بیٹی کے مقابلے کے لیے جانا تھا، لیکن ہم شادی چھوڑ کے ادھر آ گئے پھر بہت سارے۔ یہ جو اب جو پوزیشن ہے، آپ تو ادھر ہی ہوتے ہیں، اب حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا لگتا ہے کہ امیر بالاج کو، جو ان کی فیملی، ان کو انصاف ملے گا؟ امیر بالاج کے بیٹے کے انشاءاللہ انصاف ملے گا، جتنی لوگوں کی دعائیں، اور پورے دنیا میں سے، پورے دنیا کے بلکہ
वर्ल्ड की तरफ से मैं कहता हूँ इंडिया में और कई ममालिक में सुने कि हर बंदा जो है ना इनके लिए दुआएं कर रहा है, वो इंतजार कर रहे हैं, और लोग ये हाय हाय को कर रहे हैं, आदमी को जो बदनसीब दोस्त है इनका, इसके लिए थू तो लानत कर रहे हैं इस पर ऐसी शाह पर। आपको एहसन शाह मिल जाते तो क्या? ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हम पर अपना कमल गुस्सा निकाल लाजमी इस पर, क्योंकि इतने शहजादे और हीरे बंदे को दुनिया में हमें नहीं मिलेगा ऐसा बंदा दोबारा। हो सकता है अच्छे भी अच्छे हो जाएंगे माशाल्लाह। अभी दूसरे भाई बहुत अच्छे हैं, दोनों के भी, वो सब भाई बहुत अच्छे हैं, फतेह भाई बहुत अच्छे हैं, उनकी मौजूदगी में मस्त बैठते रहते हैं, ये भी कारोबार बातें करते रहते हैं, लेकिन हमारा उनके साथ सिलसिला था ना, ताल्लुक था ना, वो नहीं समझ लगा कि दोबारा कैसे बनेगा हमारा। अब 14 साल जो उनके साथ गुजरे ना, वो 14 साल हमें भूलेंगे नहीं, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अपनी जो हम कारोबार में काम हम तो लाजमी करेंगे। हमारा जो तामन है ना, इंशाल्लाह हमारे तमाम अमला जो है ना, तमाम अमला बहुत ही न्याय से काम करते हैं इनके साथ, और इनमें से कोई भी मुनाफिक आदमी नहीं है इनके साथ, या कोई ऐसा बंदा नहीं है जो गद्दार हो ना, हमारे में नहीं है कोई। ये करीबन 1996 में मैं ज्वाइन किया था, मैंने वो ट्रांसपोर्ट में मुलाजमत की थी, किस पोस्ट पर? एज ए मार्केटिंग के लिए काम के लिए, जो गुड ट्रांसपोर्ट का काम है ना, उसके लिए हमने तो मार्केटिंग के लिए भी करते रहे काम, ऑफिस का भी काम करते रहे हम, तो जो काम यानी कि अड्डे का था हम करते थे। तो बड़ा अच्छे दौर से यानी कि 1996 से रहे हम, तकरीबन 2010 में जाकर टीपू का हमला हुआ था एयरपोर्ट में, तो वहाँ पे जो अल्लाह को प्यारे हो गए थे। आप बिल्ला ट्रका वाला के होते हुए भी थे या सिर्फ? मैं उनसे कुछ 6 माह बाद में आया था इसमें। 6 माह? जी जी, जब कत्ल हुए थे उसके बाद आया था मैं। तो टीपू ट्रका वाला की असल दुश्मनी क्या थी, किन के साथ थी, कैसे कत्ल किया? ये मुझसे पहले ही पहलवान साहब का कत्ल हुआ था, बड़े पहलवान साहब का, बिल्ला पहलवान, बिल्ला का। लेकिन टीपू ट्रका वाला? हाँ, जो उनका वाला चल रहा था, वो मुझे बाद में पता चला था कि ऐसे उनकी जो गनमैन थे उन्होंने उनको थोड़े से आपस में टीपू भाई की वजह से कुछ हुआ था, को मामला हुआ था, केस वगैरह, तो उसके बाद फिर उन्होंने दुश्मनी हो गई थी, तो फिर उन्होंने आकर पहलवान साहब को कत्ल कर दिया। तो उसके बाद फिर टीपू साहब काम भी संभाला उन्होंने, फिर उसके बाद दुश्मनी भी उनके साथ चली है, तो काफ़ी के साथ, टीपू साहब के साथ उनकी किन वो जो निफा वगैरह थे, शफीका वगैरह थे ना, जो उनके हनीफा ग्रुप और शफीका ग्रुप के साथ, जिन्होंने पहलवान साहब को कत्ल किया था असल में। तो उसके बाद जो गोगी भट्ट और तीफी भट्ट है, इनका क्या किरदार है? ये हमने सुना ही है, हमें तो ना आज तक देखे किसी को ना पता है, लेकिन ये चला कि इनके साथ जो साजबाज हो गई थी, वो जो मुजरिमीन थे, जो निफा वगैरह थे ना, वो इनके साथ उनका आपस तल्लुक हो गया था, फिर वो ग्रुप बन गया उनका, उस ग्रुप में बस सारे रात मिल के तो इनमें दोबारा हमले भी होते रहे, तो केस भी चलता रहा उनके ऊपर, और हमने केस के जरिए काफ़ी जो है ना वो बंदे कुछ पुलिस मुकाबले में मार गए थे, तो करीबन टॉप 10 ग्रुप ख़त्म हो गया था। लेकिन मैन करदार तो ये तीफी और जो है नीफा, ये शफीक है ना, एक क्या नाम इनका, तीफी और गोगी भट्ट, तो ये नाम सुनते आ रहे चले आ रही है। तो जब टीपू ट्रका वाला को कत्ल किया गया था, उस वक्त आप उनके पास मुलाजमत कर रहे थे, क्या मामला आपने उस वक्त देखा और क्या सुना और क्या मामला? यही एयरपोर्ट से आ रहे थे, हम इंतजार में थे सब अड्डे पे, को आज बनवा से वापस आना है। आप भी गए हुए थे? नहीं, हम अड्डे पे थे, शालमी पे, हम शालमी इंतजार कर रहे थे, तो फिर पता चला कि फायरिंग हो गई उनके एयरपोर्ट के अंदर, तो वहाँ पे हॉस्पिटल लेके चले गए उनको, लेकिन वहाँ पे जाकर तो 1 दिन 2 दिन गुजर गया, तो पहले वेंटिलेटर में रहे, बाद में दूसरे तीसरे में बता दी थी कि वो पूरे हो गए। टीपू ट्रका वाला जब इंतकाल कर गए थे, उस वक्त अमीर बालाज की उम्र कितनी? छोटे से बच्चा बिल्कुल सही है, ये सारे बाहर से पढ़ने के लिए गए हुए थे, वहाँ से दूसरे दिन आए थे ये दुबई से, तो 15-16 साल का बच्चा था, बिल्कुल छोटा। तो जिस वक्त दौर में मैं अड्डे पे आया था 1995 में, तब ये बिल्कुल साल का एक राउंड छोटा था, बिल्कुल बच्चा था, तो उसको देख रहे हैं उनको, फिर आस्ता से बेचारे जवान को पढ़ने के लिए बाहर गए, तालीम के लिए गए थे, फिर दुश्मनी से दूर तालीम हासिल करने के, लेकिन उनके नसीब में फिर वापस आ गए, बाप की दुश्मनी जो है वो उन्हें वापस लानी पड़ी, यहाँ पे कारोबार संभाला उन्होंने। तो जब अमीर बालाज ने यहाँ पर आकर कारोबार संभाला, और दुश्मनी उस वक्त कोई लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता? नहीं, उस वक्त तो कोई उसके बाद कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, जब कारोबार संभाला ना आगे उन्होंने, तो दुश्मनी खामोशी थी दुश्मनी तरफ से। अंडरग्राउंड कोई होता होगा, कोई ऐसा मामला, कोई केस चल रहा था, केस हो गया था फाइल, तो केस के मुताबिक जो ऐसे पेश रफ्त होती रही है, लेकिन उसके बाद कुछ भी इनकी तरफ से नहीं हुई हरकत कोई ऐसी। तो आप चूँकि 30 साल, तकरीबन 29-30 साल आपने उनके साथ गुजारे, तो जो एहसन शाह के बारे में कहा जा रहा है, एहसन शाह उनके वो दोस्त बने, कैसे दोस्त बने, कैसे एंट्री हुई एहसन शाह की आपकी, तो वो हाथों के असल बता कि ये एहसन शाह वगैरह जो है ना, ये तो ग्रुप उनका ज़ाती का कारोबार छाट के अपने दोस्ताना माहौल है उनका,
ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کرتا کوئی بھی ملازم, ہم اپنے لیکن- کام سے کام رکھتے ہیں سب. لیکن کبھی کبھی اتفاق ہوتا ہے جب جیسے کہ کوئی ملازم پرانا ہوتا ہے تو وہ بڑا رسپیکٹیبل ہوتا ہے, فیملی کا ممبر ہوتا ہے, آپ بھی ان کی فیملی میں بیٹھتے ہوں گے یا فیملی ممبر تو ہوں. جی سب جو خاص کر بلاج صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوتی تھی, ہفتے میں ہو جائے, دوسرے دن ہو جائے, منتھلی میں ہو جائے, پروگرام جو ہوتا ہے سب اکٹھے ہوتے تھے. ہم مہینے کے بعد پورے ڈے والے دن ہم پلے اکٹھے ہوتے تھے, تو اس کے بعد ایک صاحب ہوتا تھا. لیکن عام دنوں میں روز دوسرے دن ملاقات ہو جاتی تھی ہماری اس سے. ہاں, تو دفتر میں آتے تھے, وہاں پہ بیٹھتے, سب سے بیٹھتے, اور بڑے ہی آگے بڑے خوش دلانہ انداز میں باتیں کرتے, قصے سناتے, ہم سے سنتے, ہنستے کھیلتے مسکراتے, بس چلے جاتے. ٹیپو ٹرکاں والا کے ساتھ آپ نے وقت گزارا, ان کا کوئی یادگار لمحہ, کوئی واقعہ آپ کو یاد رہے جو بھول نہ پائے؟ ٹیپو صاحب سے ماشاء اللہ تھوڑا سا ان کا جو لہجہ تھا نا تھوڑا تلخ تھا, کیونکہ ہم تو بڑے بھی تھے سب, تو پھر ان کی دشمنی بھی جا رہی تھی, تو اس وجہ سے تھوڑا سخت تھے لہجہ ان کا. تو لیکن بلاج صاحب نے آگے جو بچپنا ماحول تھا ان کا, تو انہوں نے سب کے ساتھ ایسا کیا جیسے کسی کا بیٹا ہے, کسی کا بھائی ہے, کسی کا, یعنی کہ ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ملازم ہے یا مالک ہے. ناظرین, امیر بالاج کے پاس تقریباً 15 سال ان کے ساتھ اور 15 سال ان کے والد ٹیپو ٹرکاں والا کے ساتھ شبیر مغل صاحب نے گزارے. اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ جو ہے 30 سال ان کے ساتھ گزارے. سارے لمحات, ساری گفتگو آپ کے سامنے رکھی. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ نگہبان. ایک صرف ٹیک لے لو دوبارہ انٹرو کی.